الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میں نے آپ کے سامنے سورہ رعد کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی دو باتیں کر رہے ہیں. ایک بات حفاظت سے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی حفاظت کا کیا انتظام کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر انسان کو یہ طلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خیر کا معاملہ کرتا رہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذرے برابر نافرمانی نہ کرے. کیونکہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے نقصان کے فیصلے اترنا شروع ہوتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ملائکہ کو متعین کیا ہے جو معقبات ہیں، ایک کے بعد ایک آنے والا. یعنی ایک گروہ کی ڈیوٹی جب ختم ہو جاتی ہے وہ چلا جاتا ہے تو دوسرا گروہ اس کی جگہ پر آ جاتا ہے، تعینات ہو جاتا ہے. اور اس کی تعیناتی کس طرح ہوتی ہے؟ من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے بھی ہوتے ہیں پیچھے بھی ہوتے ہیں. یحفظونہ من امر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح الفاظ کے اندر یہ کہہ دیا ہے کہ انسان جو مسلمان ہے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہر وقت ہر آن ایک ایسی مخلوق کو ڈیوٹی پر لگایا ہے جو اس کی حفاظت کرے گی، اور حفاظت بھی یہی صورت کرے گی کہ ہر طرف سے اس کو محیط ہوگی، چاروں طرف سے اس کو گھیر کے رکھے گی، اور کسی قسم کی تکلیف کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں لکھی، اب اس کے دشمن اس کو تکلیف پہنچانے کی جب کوشش کریں گے تو ملائکہ اس کو روک دیں گے اور اس کو کسی طریقے کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. جس طریقے سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ نہ لگائے ہوتے تمہاری حفاظت کے لیے تو تمہیں جنات جو ہیں وہ ایسے اچک لیتے کہ تمہیں خبر بھی نہ ہوتی، نہ تو تمہارا کھانا چھوڑتے، نہ پینا چھوڑتے، اور نہ ہی تمہاری شرمگاہوں کو چھوڑتے. تمہاری شرمگاہوں کو بھی نہ چھوڑتے اور ان سے بھی وہ شیطانی کرتے اور ان کو بھی اچک لیتے، یعنی تمہارا برا حال کر دیتے. تو دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی تائید اور نصرت رہتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر ادھر نقصان ہوتا ہے، ادھر نقصان شروع ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف سے پھر فیصلے اترنا شروع ہوتے ہیں انسان کے خلاف.
تو سب سے پہلی بات، انسان جو تکالیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے اپنے گرد و پیش کے اندر کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا حکم توڑا ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا نافرمانی کی ہے۔ یہ اسی کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، یہ اسی کی طرف سے سزا نازل ہوئی ہے، سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبتلا حال کیا ہے، لہٰذا پھر انسان کو کیا چاہیے کہ اپنا حال تبدیل کرے، انسان کیا کرے، اپنا حال تبدیل کرے، کیونکہ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تب تک کسی کو نہیں تبدیل کرتے، کسی قوم کو، جب تک کہ وہ خود اپنا حال نہ تبدیل کر لے، جب تک وہ اپنا حال خود نہ تبدیل کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کہ اللہ جب ارادہ کرے کسی قوم کے ساتھ برائی کا تو پھر اس برائی کو کوئی لوٹانے والا، پیچھے کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اللہ کے سوا کوئی والی اور مددگار اور ناصر بھی نہیں ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تمام مسائل کا حل بیان فرما دیا کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے حفاظت کا سامان مہیا کر کے رکھا ہے۔ وہ حفاظت جو ہے وہ ہر شے سے حفاظت ہے، وہ صرف کسی ایک آدھ مخلوق سے نہیں ہے، ظالم اور جابر انسانوں سے بھی، ظالم اور جابر انسانوں سے بھی، اسی طرح وہ مخلوقات جو نظر نہیں آتی یعنی شیاطین جنات، اس سے بھی، اور حشرات الارض جو زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور جانور، جو چیزیں ہیں سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا سامان مہیا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے تیار کر کے رکھ دیا۔ انسان بعد میں پیدا ہوتا ہے، ملائکہ حفظہ پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کے اوپر مامور کر دیتے ہیں۔